يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کے لیے. درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. حضرات، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم انشاءاللہ الرحمن عرض کریں گے کہ اللہ رب العزت اپنی بلندیوں کے، اپنی عظمتوں کے، اپنی رفعتوں کے، اپنی شانوں کے باوجود اپنے مومن بندے سے کس قدر محبت کرتا ہے اور کس قدر پیار کرتا ہے کہ آپ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ ہمارا اللہ، ہمارا رب ہم پہ اتنا مہربان ہے، وہ اتنا غفور الرحیم ہے، وہ اتنی اپنے بندوں سے شفقت کرتا ہے، وہ اتنا اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا. اے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندوں سے کہہ دو. کتنا اللہ تعالیٰ کا انوکھا انداز ہے اور کتنا منفرد انداز ہے. کہا میرے بندوں سے کہہ دو اسرفوا علی انفسہم، کہ اگر اپنی جان پہ کوئی ظلم کر لیں، کوئی زیادتی کر لیں، کوئی ان سے گناہ ہو جائے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ بندے کے سارے گناہوں کو معاف کرنے پہ قادر ہے، بلکہ سارے گناہوں کو معاف کرنے پہ ہی قادر نہیں. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اس کے گناہوں کو نیکیاں بنانے پہ بھی قادر ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. ادھر آگے یا تو
ایتھے بھائی شاباش تو ادھر ہی آ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ بڑا ہی مہربان ہے اور بڑی شفقت کرنے والا ہے۔ سورۃ الفاتحہ اللہ نے اپنی کلام کی ابتدا ان الفاظ میں ایسے ہی نہیں فرما دی کہ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے کہ جو پالنے والا ہے سارے جہانوں کا، الرحمن الرحیم، بڑا ہی مہربان ہے اور بڑے ہی رحم کرنے والا ہے۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ اپنے بندے کے ایمان کو ضائع نہیں کرتا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ اپنے بندوں پہ، اللہ لوگوں پہ بڑی شفقت کرنے والا اور بڑی مہربانی کرنے والا ہے۔ اور کہیں فرمایا واللہ رؤوف، رؤوف کا معنی ہوتا ہے بڑی نرمی کرنے والا، بڑی شفقت کرنے والا۔ فرمایا واللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں پہ بڑی نرمی کرنے والا ہے، اللہ اپنے مومن بندوں کے لیے بڑا ہی نرم ہے۔ اور کہیں فرمایا نبی عبادی، اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندوں کو خبر دے دو، میرے بندوں کو بتلا دو، انی انا الغفور الرحیم، میں بڑا ہی بخشنے والا، بڑا ہی مہربان ہوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت کی عظمت کو دیکھا جائے، اللہ کی شان کو دیکھا جائے، اور اس کا اپنے بندے کے ساتھ جو محبت کا، پیار کا انداز ہے اس کو دیکھا جائے تو اللہ کی قسم عقل دنگ رہ جاتی ہے، عقل حیران رہ جاتی ہے۔ آج اگر کسی کو معمولی عہدہ مل جائے، کسی کو معمولی اقتدار مل جائے، اس کی وردی پہ کوئی ایک دو پھول لگ جائیں یا کسی اونچی کرسی پہ بیٹھ جائے، وہ کسی بندے کو بندہ نہیں سمجھتا، اس کی نظر میں ساری دنیا والے حقیر ہو جاتے ہیں۔ اپنی اللہ کو دیکھو، فرمایا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم، کہ میرا اللہ کتنی بزرگی والا ہے کہ اے میرے بندو، تمہارے اگلے تمہارے پچھلے، تمہارے انسان تمہارے جن، تمہارے زندہ تمہارے مردہ، تمہارے مذکر تمہارے مؤنث، یہ سارے کے سارے انتہائی متقی بن جائیں، انتہائی پرہیزگار بن جائیں۔ فرمایا تم سارے مل کر اللہ کی بادشاہت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں کر سکتے، اور تم سارے کے سارے نافرمان بن جاؤ تو اللہ رب العزت کا ذرہ برابر نقصان نہیں کر سکتے۔ وہ اتنی علو مکانی والا ہے اور اتنی بلند شان والا ہے اور اتنا بے نیاز ہے۔ فرمایا تم سارے کے سارے ایک میدان میں جمع ہو جاؤ، اس کے خزانے کتنے وسیع ہیں، اور وہ کتنا وہاب ہے، اور وہ کتنا بڑا رزاق ہے، اور وہ کتنا بڑا فتاح ہے، اور وہ کتنا بڑا مالک الملک اور ذوالجلال والاکرام ہے، کہ تم سارے کے سارے ایک میدان میں جمع ہو جاؤ، اور ہر بندہ اپنی منشا کے مطابق، اپنی چاہت کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ سے سوال کرے، اللہ رب العزت سے مانگے، اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دے۔ کوئی کہے یا اللہ مجھے 10 کروڑ چاہیے، اللہ اسے 10 کروڑ عطا کر دے۔ کوئی کہے یا اللہ مجھے 10 لاکھ چاہیے، اللہ اسے 10 لاکھ عطا کر دے۔ کوئی کہے یا اللہ مجھے اتنا سونا، اتنے درہم دینار چاہیے، اللہ اسے عطا کر دے۔ فرمایا ہر بندے کو اللہ اس کی خواہش اور منشا کے مطابق عطا کر دے۔ فرمایا میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوتی کہ ایک سوئی کو
سمندر میں ڈبویا جائے، پھر اس کو باہر نکالا جائے، سمندر کو پرواہ کوئی نہیں، لیکن پانی کچھ نہ کچھ سوئی کو تو لگ گئے، کچھ نہ کچھ تو کمی واقع ہوئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم سب کو عطا کر دوں، تم سب کو دے دوں، میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوتی۔ وہ اتنا عالم الغیب والشہادہ ہے، اتنا ذوالجلال والاکرام ہے۔ فیصل صاحب بڑا ٹکٹ سے انہوں پرا کر دو ذرا۔ اتنا عالم الغیب والشہادہ ہے، اتنا ذوالجلال والاکرام ہے، اتنی عزتوں والا ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عالم الغیب والشہادہ، غیب و حاضر کو وہی جاننے والا ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الملک، وہ بادشاہ بھی ہے، القدوس، وہ پاکیزگی والا بھی ہے، السلام، وہ سلامتی والا بھی ہے، المؤمن، وہ مومن بھی ہے، المہیمن، اپنے بندوں کی نگرانی کرنے والا بھی ہے، العزیز، اپنے بندوں پہ غالب بھی ہے، الجبار، زبردست بھی ہے، المتکبر، وہ بڑائی اور کبریائی والا بھی ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے وہ کہ جو لوگ اس کے شریک بناتے ہیں۔ هو اللہ الخالق، وہ پیدا کرنے والا ہے، الباری، باری کا معنی بھی پیدا کرنے والا ہے، المصور، ماں کے رحم میں تیری تصویریں بنانے والا ہے، لہ الاسماء الحسنی، یہ سارے اسی کے نام ہیں اور اسی کی پیاری پیاری صفات ہیں۔ یہ چند ایک آیتیں اور چند ایک باتیں اللہ رب العزت کی کبریائی اور بڑائی کی بیان کر کے مسئلہ دوستوں میں جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ مسئلہ یہ ہے کہ میرا اللہ اتنا بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ رب العزت اتنی بڑی ذات ہے، اتنی بڑی ذات ہے۔ آیت الکرسی میں پڑھتے ہو وسیع کرسیہ السماوات والارض، کہ اس کی کرسی زمین و آسمان سے وسیع ہے، اور جس کی کرسی زمین و آسمان سے بڑی ہے۔ اور عبداللہ بن عباس اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں، کہا اللہ کے عرش کے مقابلے میں، اللہ کے عرش کے مقابلے میں اللہ کی کرسی ایسے ہے کہ جیسے کوئی کھلا میدان ہے، کوئی وسیع گراؤنڈ ہے، اس کھلے میدان میں ایک انگوٹھی پڑی ہے، اس انگوٹھی کی کیا حیثیت اس کھلے میدان میں؟ تو کہا اللہ کی کرسی جو زمین و آسمان سے بڑی ہے وہ عرش کے مقابلے میں صرف اتنی سی نظر آتی ہے۔ جو دوستو، جو رب العزت کی کرسی زمین و آسمان سے بڑی اور وہ عرش کے مقابلے میں ایک انگوٹھی کی حیثیت رکھتی ہے، وہ عرش کتنا بڑا ہوگا، اور اس عرش پہ جو مستوی رب ذوالجلال ہے وہ کتنا بڑا ہوگا۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ، لیکن اپنے بندے سے کہتا ہے میرے بندے میرے سے بات کر، میرے سے بات کر، میری تعریف بیان کر، فاذکرونی، میرا ذکر کر، اذکرکم، میں تیرا ذکر کروں گا۔ وہ اپنے بندے سے کہتا ہے میرے بندے، صحیح البخاری حدیث قدسی، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے سے اس کے گمان کے مطابق سلوک کرتا ہوں، میرے متعلق ہمیشہ اچھا گمان رکھنا، میرے متعلق ہمیشہ اچھی سوچ رکھنا، میں تیرے سے اچھا ہی سلوک کروں گا۔ ان ذکرنی،
ذکرت فی نفسی، مجھے اپنے دل میں یاد کرنا، میں بھی تمہیں اپنے جی میں یاد کروں گا۔ فرمایا اگر تو مجھے یاد کرے گا تنہائی میں تنہائی میں تجھے یاد کروں گا، اگر تو مجھے یاد کرے گا یاروں دوستوں کی محفل میں فرشتوں کی محفل میں تمہیں یاد کروں گا۔ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا، اگر تو میری طرف ایک بلشت آئے گا، ایک گٹھ آئے گا، تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، میں پورا بازو تیری طرف آؤں گا۔ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا، اگر تو میری طرف ایک بازو آئے گا، تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، میں تیری طرف 2 بازو آؤں گا۔ وَإِنْ أَتَانِ يَمْشِي أَتَيْتُ هَرْوَلًا، اگر تو میری طرف چل کے آئے گا میں تیری طرف دوڑ کے آؤں گا۔ تو نے اللہ کی عزت کو سمجھا ہی نہیں، اللہ کے مقام کو سمجھا ہی نہیں، اسی لیے تو میرا اللہ گلے کر رہے ہیں نا اپنے بندوں سے۔ قرآن کریم میں 3 مواقع پہ اللہ نے فرمایا ما قدر اللہ حق قدرہ، اور دنیا والوں جس طرح اللہ تعالیٰ کی قدر کرنے کا حق تھا تم نے اس قدر کو جاننا ہی نہیں ہے۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ رب العزت کے وقار کا کیوں نہیں خیال رکھتے، اللہ کی عزت کا کیوں نہیں خیال رکھتے؟ اللہ تو اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہے، اللہ تو اپنے بندوں پہ بڑی شفقت کرنے والا ہے۔ اس کی شفقتوں کی انداز دیکھو، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ رب العزت نے اپنے بندے کو کوئی ایسی تکلیف نہیں دی کہ جسے بندہ اٹھا نہیں سکتا۔ جہاں پہ انسان بے بس ہو جاتا ہے وہاں پہ اللہ رب العزت نے آسانیاں پیدا کر دی، آسانیاں پیدا کر دی۔ صلی قائما، کھڑا ہو کے نماز پڑھ، کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھتا بیٹھ کے پڑھ لے، یہ نہیں کہا گیا جو کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا پھر بھی کھلو کے ہی پڑھ، یہ نہیں کہا گیا۔ ہمارے ان بزرگوں سے پوچھو کیا یہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں؟ کیا کوئی خوشی سے پڑھ رہے ہیں؟ کس کا جی چاہتا ہے کہ میں سجدہ نہ کر سکوں، اور کس کا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی پیشانی زمین پہ نہ لگا سکوں؟ خوشی سے کوئی نہیں بیٹھ کے نماز پڑھتا، میں خوشی سے کوئی نہیں جمعہ بیٹھ کے پڑھا رہا، مجبوری، بیماری، مرض۔ فرمایا اللہ کے نبی نے علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ رب العزت کی طرف سے آفر، صلی قائما، نماز پڑھ کھڑے ہو کر کے، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھ لے، اور بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا بابا لیٹ کے پڑھ لے، جس طرح ممکن ہے پڑھ لے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے سہولتیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے آفریں۔ بندہ سفر میں ہے، سفر اللہ کے نبی نے عذاب کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا قرار دیا ہے۔ بندہ گھر سے دور ہوتا ہے، سہولتیں میسر نہیں ہوتی، جو بندے کو گھر میں سہولتیں میسر ہوتی ہیں خدا نہ خواستہ کوئی نہ کوئی عارضہ لاحق ہو سکتا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی پریشانی بن سکتی ہے، اسی لیے اس کو عذاب کا ٹکڑا کہا گیا ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ سفر میں 2 نمازیں اکٹھی کر سکتا ہے، زور اثر اکٹھی کر لے، زور کے وقت اثر پڑھ لے، یا زور کو لیٹ کر کے اثر کو ساتھ ملا لے، مغرب عشاء اکٹھی کر سکتا ہے، مغرب وقت پہ پڑھ لے ساتھ عشاء پڑھ لے، یا مغرب کو لیٹ کر لے عشاء کو جلدی پڑھ لے، جس طرح ممکن ہے۔ حالت سفر میں مزید تفصیل کے ساتھ کوئی پوچھنا چاہتا ہو تو وہ بات میں میرے سے پوچھ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے 2 نمازیں جمع کرنے کی سہولت دے دی، یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ کہیں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور سفر میں تم نمازیں قصر کرو، اللہ کے نبی جی قصر کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا زور کی 4 رکعتیں 2 پڑھ لو، عصر کی 4 رکعتیں 2 پڑھ لو، عشاء کی 4 رکعتیں 2 پڑھ لو، اللہ ثواب 4 کا ہی عطا کر دے گا، پوری نماز کا ثواب ہے۔ پڑھو گے 2۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنن نوافل، سنتے نفل پڑھنا ہے؟ کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، تو کہاں اگر سنتیں ہی پڑھنی ہے تو بندہ فرض ہی پورے پڑھ لے، پھر
सुन्नतों की भी मुआफ़ी, नफल नवाफल की भी छुट्टी। हाँ, फजर की 2 सुन्नतें और वितर ज़रूर पढ़ा जाएगा। बाकी ज़ोर असर इशा की जो दीगर सुन्नतें हैं उनकी छुट्टी, उनकी मुआफ़ी। नमाज सफ़र में कसर कर सकता है और दोस्तों 2 नमाजें जमा कर सकता है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से, अल्लाह की तरफ से आसानियाँ, अल्लाह की तरफ से सहूलतें। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लौला अन अशुक्का अला उम्मती, अगर मेरी उम्मत पर मुश्किल न होता तो मैं इनको हर नमाज से पहले मिसवाक का हुक्म देता। फरमाया मेरी उम्मत पर अगर मुश्किल ना होता, हर नमाज से पहले, हर वुज़ू से पहले मिसवाक का हुक्म देता, तो अल्लाह के नबी जी मिसवाक का हुक्म दिया क्यों नहीं? का उम्मत के लिए मुश्किल है, कभी मिसवाक पास होती है, कभी नहीं होती, कभी वक़्त होता है, कभी नहीं होता। इसलिए कोई कर ले तो अच्छी बात है, कोई नहीं करे तो गुनाहगार कोई नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ़ लाए कब? कि जब रात का 1 सुलुस गुजर गया। रात का 1 सुलुस यानी आज के दौर का अगर हिसाब लगाया जाए 11 बजे, 11-12 बजे रहमते कायनात जनाब मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ़ लाए। सहाबा इकराम सो रहे थे। सहाबा इकराम नमाज का इंतज़ार करते करते हजरात उनकी गर्दनें झुक गईं। आमीना के लाल तशरीफ़ लाए, नमाज पढ़ाई। फरमाया मेरे सहाबा, नमाज इशा का अफजल तरीन वक़्त ये है, बेहतरीन वक़्त ये है, लेकिन उम्मत की सहूलत के लिए हम नमाज इशा जल्दी पढ़ लेते हैं। 11-12 बजे तक कौन इंतज़ार करता रहे? अल्लाह चाहता तो 5 नमाज़ों की बजाय 50 नमाज़ों का भी हुक्म दे देता, वो फिर भी जालिम नहीं था। अल्लाह चाहता तो रब की कसम रमज़ान के 1 महीने के रमज़ान के रोज़ों के अलावा एक और महीने के, 2 महीनों के, 3 महीनों के रोज़ों का हुक्म दे देता। रब की कसम वो फिर भी जालिम नहीं था। लेकिन अल्लाह की शफ़क़त, अल्लाह की मोहब्बत अपने बंदों पे सिर्फ 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। कहा मेरे मोहम्मद करीम जी मेरे बंदों को कह दो तुम 5 ही पढ़ लेना, अल्लाह सवाब 50 का ही अता कर देगा। वो कौन सा मालिक है, वो कौन सा रब है कि कहीं तुम्हें कहते है और नौजुल हज का रोज़ा रखो, यानी बड़ी ईद से 1 दिन पहले का रोज़ा, 1 दिन का रोज़ा रखो, मैं 2 साल के तुम्हारे गुनाह मुआफ़ कर दूंगा। वो कौन सा परवरदिगार है जो तुम्हें कहते है और 10 मुहर्रम का रोज़ा रखो, 1 दिन का रोज़ा रखोगे मैं पूरे 1 साल के गुनाह मुआफ़ कर दूंगा। ज़कात हर बंदे पे फ़र्ज़ नहीं, क्यों जी? ज़कात हर बंदे पे फ़र्ज़ है। ज़कात हर बंदे पे फ़र्ज़ नहीं, हज हर बंदे पे फ़र्ज़ नहीं है। ज़कात फ़र्ज़ है साहिबे माल पे फ़र्ज़ है, हज फ़र्ज़ है साहिबे इस्तिताअत पे फ़र्ज़ है। जो इस्तिताअत नहीं रखता उस पर ज़कात कोई नहीं, जो इस्तिताअत नहीं रखता उस पर हज कोई नहीं। साहिबे इस्तिताअत पे अल्लाह ताला ने हज और ज़कात फ़र्ज़ की है। अल्लाह चाहता तो हुक्म दे देता। अल्लाह फरमाता नहीं मैं तो दवो ज़कात जितो मर्जी दवो, तुसी जितो मर्जी लब के लियाओ दवो, ज़कात ज़रूर दवो, हज करो भावें जिंज मर्जी करो। नहीं, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया वलिल्लाहि अलन नासी हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। हज उस पे फ़र्ज़ है जो इस्तिताअत रखता है, ज़कात उस पे फ़र्ज़ है जो इस्तिताअत रखता है। ये तेरे रब्बुल इज़्ज़त के मेहरबान होने की दलीलें नहीं तो और क्या है।
اللہ کے اپنے بندوں کے قدردان ہونے کی دلیلیں نہیں تو اور کیا ہے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ فرمایا میرے بندے، میں تجھے جہنم میں جلا کے، میں تجھے آگ میں پھینک کے، تمہیں جہنم میں ساڑ کے مجھے بتلا میں کروں گا کیا؟ کیا ملے گا مجھے؟ میرا کیا فائدہ ہوگا؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم میرا شکریہ ادا کرے اور اگر تم مجھ پہ ایمان لائے، میں تجھے جہنم میں پھینک کے کیا کروں گا؟ ومن اراد الآخرہ وسعى لها سعيها، جو بندہ آخرت کا ارادہ رکھتا ہے، آخرت کے لیے کوششیں کرتا ہے، وسعى لها سعيها، نیک عمل کرتا ہے، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تیری ان کوششوں کی اتنی قدر کروں گا، اتنی قدر کروں گا کہ تجھے خوش کر دوں گا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا، وہ مرد یا عورت ہے، اللہ فرماتے ہیں اسے جنت میں داخل کروں گا۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا، جو کوئی بھی نیک عمل کرے، اللہ پہ ایمان لائے، ہم کسی کی نیکی ضائع نہیں کرتے۔ إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، جو اس سے ڈر جاتا ہے اور صبر کرتا ہے، اللہ رب العزت کسی کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ، اور دنیا والوں کے ہاں یہ بات ثابت ہے، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ اگر تم کسی پہ احسان کرتے ہو تو اس کا بدلہ احسان ہے۔ اگر تم دنیا میں نیکی کرو گے تو اللہ بدلے میں تم پہ نیکی نہیں کرے گا، اللہ تم پہ نہیں احسان کرے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلائے گا؟ 29-30 دفعہ سورہ الرحمن میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمت میں شک کرے گا، اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلائے گا، اپنے رب کے کون کون سے کرم کا انکار کرے گا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت تو اپنے بندوں کو نیت کے برابر اجر عطا کر دیتا ہے۔ اچھی نیت کی وجہ سے، حسن نیت کی وجہ سے اللہ اپنے بندوں کو اجر عطا کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی جی اس کی مثال سمجھائیے، صحیح البخاری کی روایت ہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے جب میرا بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نیکی کا ارادہ کرتا ہے، ابھی اس نے نیکی کی نہیں ہے، صرف نیکی کے ارادے کی وجہ سے اللہ رب العزت اسے نیکی عطا کر دیتا ہے۔ اور فرمایا جب یہ نیکی کر لیتا ہے، جب یہ نیکی کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی ایک نیکی کو اتنا بڑھاتا ہے، اتنا بڑھاتا ہے، اتنا بڑھاتا ہے، 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک کر دیتا ہے۔ لاؤ کوئی ایسا مالک، اور لاؤ کوئی ایسا کوئی فیکٹری کا باؤ صاحب، لاؤ کوئی ایسا کوئی کسی مل کا حضرات بادشاہ، کسی مل کا مالک جو اتنا زیادہ دے سکتا ہو، نہیں دے گا تمہیں کوئی، نہیں دے گا رب کی قسم۔ آؤ اللہ کے دربار میں آؤ کہ اچھی نیت کی وجہ سے، اچھی نیت کی وجہ سے ابھی تم نے نیکی کی نہیں ہے، اللہ نیکی کی نیت کی وجہ سے ایک نیکی عطا کر دیتا ہے۔ جب تو نیکی کر لے گا اس تیری ایک نیکی کو اللہ رب العزت اتنا بلند کرتا ہے کہ 700 گنا تک پہنچا دیتا ہے۔ اور فرمایا جب بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے، گناہ کے ارادہ کرنے کی وجہ سے گناہ لکھا نہیں جاتا، جتنی دیر تک بندہ گناہ کرتا نہیں نا اتنی دیر تک گناہ لکھا نہیں جاتا۔ اس نے گناہ کا ارادہ کیا، گناہ کوئی نہیں لکھا گیا، اللہ کا خوف آ گیا،
اللہ کا ڈر آ گیا، خوف خدا پیدا ہو گیا، اس نے گناہ کا ارادہ ترک کر دیا۔ میرے نبی نے فرمایا گناہ کا ارادہ ترک کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے نامہ عمل میں نیکی لکھ دیتا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اپنے بندوں سے کس قدر محبت کرتا ہے۔ یہ تو اجتماعی محبت کی مثالیں تھی نا، کہیں اللہ رب العزت کی کبھی کسی سے جب انفرادی محبت ہو جائے، کسی بندے سے انفرادی محبت ہو جائے تو اللہ کس قدر نوازتا ہے۔ صحیح مسلم، اللہ کے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کو کسی بندے سے محبت ہوتی ہے، اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما لے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما لے۔ فرمایا جب اللہ رب العزت کو کسی بندے سے محبت ہوتی ہے، اللہ جبریل کو بلاتا ہے۔ کہا جبریل گجرا والے دے اندر نا پیپل کلونی، گرجاک، صادق روڈ، جہاں بھی میرا ایک فلاں بندہ رہتا ہے، اے او دا نام ہے، اے او دے باپ دا نام ہے، اے او دا ایڈریس ہے، تے مینوں او دے نال محبت ہو گئی ہے جبریل، تے تم ہی او دے نال محبت کر۔ حضرت جبریل کہتے ہیں علیہ السلام یا اللہ جی جسے آپ کو محبت ہے جبریل کو بھی اس کے ساتھ محبت ہے۔ کہا جبریل پھر اس محبت کا چرچا آسمانی جتنی بھی مخلوقات ہیں، ملائکہ میں، فرشتوں میں اس محبت کا اعلان کر دے کہ اللہ رب العزت کو فلاں نام کے بندے سے یہ اس کا نام، یہ اس کے باپ کا نام، یہ اس کا ایڈریس، اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور ملائکہ تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو گویا کہ نتیجہ یہ نکلتا ہے اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس سے جبریل بھی محبت کرتے ہیں، اس سے سارے ملائکہ بھی محبت کرتے ہیں۔ کہ اس کی محبت پھر دنیا والوں میں داخل کر دی جائے، شرق میں، غرب میں، شمال و جنوب میں اس بندے کی محبت لوگوں کے دلوں میں داخل کر دی جاتی ہے۔ تو جس سے اللہ محبت کرتے ہیں اس سے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، اس سے آسمان والے بھی محبت کرتے ہیں، اس سے زمین والے بھی محبت کرتے ہیں۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ محبت کرتا ہے اپنے تقوی اختیار کرنے والے بندوں سے، اللہ محبت کرتے نیکی کرنے والوں سے۔ اللہ رب العزت کی مہربانیاں، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں بات چل رہی تھی نیت کی وجہ سے، اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اجر عطا کرتا ہے۔ ابھی کام کیا نہیں ہے لیکن حسن نیت کی وجہ سے رب العزت نے اجر کے خزانے عطا کر دیے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، اپنے حساب سے پورے ٹائم پہ آیا، اپنے لوگ پورے ٹائم پہ آتا ہے کہ 4 بجے جماعت اثر دی، نماز پڑھنے کے لیے آیا لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ ٹائم 3:45 ہو گیا، ٹائم بدل گیا، اس کے خواب و خیال میں نہیں، اسے علم نہیں ہو سکا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مسجد میں داخل ہوتا ہے، لوگ نماز پڑھ کے فارغ ہو چکے ہیں، اپنے گھروں میں جا رہے ہیں، یہ بندہ دیکھتا ہے نماز جماعت سے رہ گئی ہے، اس کو افسوس ہوتا ہے۔ فرمایا میرے نبی علیہ السلام نے کہ میری حدیث یاد کر لے، تیری اس نیت کی وجہ سے، حسن نیت کی وجہ سے، اچھی نیت کی وجہ سے اللہ رب العزت تمہیں ثواب پورا عطا کرے گا۔ تینوں انہیں ہی ثواب ملے گا جنہ انہوں نے ثواب ہے کہ جنہ جماعت دینا نماز پڑھی ہے، جنہوں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے، جتنا ان کو اجر ملے گا، جتنا ان کو ثواب ملے گا، تمہیں بھی اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا۔ آمینہ کے لال فرماتے ہیں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک بندے کی نیت ہے میں نے رات کو تہجد پڑھنی ہے، حسن نیت ہے اس کی، اچھی نیت ہے اس کی، صدق کے دل سے
نیت کر رہا ہے میں نے رات کو تہجد کی نماز پڑھنی ہے، آمینہ کے لال فرماتے ہیں نہیں اٹھ سکا، نیند غالب آ گئی، پتہ ہی نہیں چلا، پتہ اس وقت چلتا ہے کہ جب فجر کی اذانیں ہوتی ہیں، لیکن اس کی نیت یہ تھی کہ میں نے تہجد کی نماز پڑھنی ہے، حسن نیت تھی، صدق نیت تھی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انہوں پوری رات دی تہجد کا ثواب ملے گا۔ کہا جی کیوں؟ اس نے تہجد تو پڑھی نہیں۔ کہا اس کی اچھی نیت کی وجہ سے۔ کہا جو سویا رہے، کہا نیند اللہ کی طرف سے صدقہ ہو گئی ہے، نیند اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے تحفہ مل گئی ہے، ثواب اسے مل جائے گا۔ لاؤ دوستو کوئی ایسا مالک لاؤ، کوئی بندہ کسی دکان دے کام کرتا ہے، 1000 روپیہ روزانہ دے دیہڑی لیندہ ہے، 1000 روپیہ، وہ کسی دن دکان پہ نہ جائے اور کہے جی استاد جی میری نیت ہے ایسی آن دی، پکی نیت سی لیکن میں بیمار ہو گیا، فلاں کام ماڑے آ گیا، فلاں مسئلہ بن گیا، نیت میری پکی سی آن دی لیکن میں نہیں آ سکا، ملے گا کچھ؟ دے گا اس کو کچھ؟ کوئی نہیں دے گا۔ یہ تیرا پروردگار ہے جو تیری نیتوں کی لاج رکھتا ہے۔ اپنی نیتیں اچھی کر لو، اپنی نیتیں خالص کر لو، اپنی نیتیں اچھی بنا لو، اللہ نیت کی بنا پہ بھی اجر عطا کرتا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رب کا قرآن کہتے ہیں میں نے عرض کیا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہا میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، میرے شکریہ ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اللہ دیکھنا کیسے کیسے عطا کرتا ہے اور کہاں کہاں سے عطا کرتا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے، جب وہ صحت مند تھا، تندرست تھا، جب صحت مند تندرست تھا نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ نے توفیق بخشی تہجدیں بھی پڑھتا ہے، اشراقیں بھی پڑھتا ہے، دین کا کام کرتے، فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے اپنی بیماری کی وجہ سے نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھ سکا، اپنی بیماری کی وجہ سے وہ خیر کے کام نہ کر سکا، اپنی بیماری کی وجہ سے جو اس کی عبادات تھی اس میں خلل واقع ہو جاتا ہے، تو میرا اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے، فرشتوں کو پابند کرتا ہے کہ میرے فرشتوں جس طرح یہ صحت مند تندرستی میں نیکیاں کرتا تھا اور تم اجر لکھتے تھے نا، بیماری کی وجہ سے اب وہ نیکیاں تو نہیں کر رہا، بیماری کی وجہ سے وہ خیر کے کام تو نہیں کر رہا، لیکن تم نے ثواب اور اجر پورا لکھنا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ جی کتنی دیر تک؟ فرمایا جنی دیر تک صحیح نہیں ہو جاندہ یا جنی دیر تک فوت ہو کے ساڑھے کو نہیں آ جاندہ۔ بیماری کی وجہ سے اگر کسی کی عبادات رہ جائیں، اگر اس کی نیکیاں رہ جائیں جو وہ کرتا تھا، نماز جماعت سے رہ جائے، اللہ ثواب پورا عطا کرے گا، اللہ اجر پورا عطا کرے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت عمر بن خطاب سے پوچھا گیا، کہا پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ نماز قصر کرو اس وقت کہ جب تمہیں دشمن کا خطرہ ہو۔ بات سنو ذرا توجہ سے کہ نماز قصر اس وقت کرو کہ جب تمہیں دشمن کا خطرہ ہو، کہ دشمن سر پہ کھڑائے، باہر نکلے تو کہیں جو ہے نا فائرنگ نہ ہو جائے گی، باہر نکلے تو دشمن کہیں نقصان نہ پہنچا دے گا، تو ہم تو نماز سفر میں بھی قصر کر لیتے ہیں، دشمن کا تو کوئی خطرہ نہیں ہے، ہم تو نماز سفر میں قصر کر لیتے ہیں۔ کہا اس بات کو تم نے زیادہ سمجھے یا جناب محمد رسول اللہ نے سمجھے؟ کہا اللہ کے نبی نے زیادہ سمجھا ہے، تو کہا نبی پاک نے سفر میں پھر قصر کی، ہم بھی قصر کریں گے۔ اور کہا اگلی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، کہا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے سہولتیں آفریں ہیں اور اللہ پسند کرتا ہے کہ اس کی سہولتوں کو قبول کیا جائے، اللہ پسند کرتا ہے اس کی آفروں کو قبول کیا جائے، اللہ خوش ہوتا ہے
اس کی مہربانیوں کو قبول کیا جائے۔ دنیا میں دیکھتے ہو نا، کسی نے موبائل تے منٹ مل جانا فری، کسی کمپنی دی طرفوں کہ ایک دن دا ٹائم ہے تے تانوں اینے منٹ فری ملے نے، اور دی کوشش ہوندی ہے کہ ایک دن دے وچ نا جننے منٹ ملے نے وہ میں مکا کے ہی سونا۔ دنیا کی آفریں لے لیتے ہو، گورنمنٹ والے اعلان کریں جی ہوتے فلاں جگہ تے بیکری دا آغاز ہویا ہے، پہلے دن دا جناب 3% ڈسکاؤنٹ ہے، دیکھنا رش کتنا ہوتا ہے۔ کوئی ناشتے والا دکان کھولے وہ لکھ کے لگا دیتا ہے جی پہلے دن دا ناشتہ فری، دیکھو کتنا رش ہوندا ہوتا ہے۔ کوئی جناب برگروں والا دکان کھولے وہ کہتا ہے جناب 2 برگراں دے نال 1 برگر فری۔ لوگ قبول کرتے ہیں کہ نہیں قبول کرتے؟ ان سہولتوں کو لیتے ہیں کہ نہیں لیتے؟ دنیا والے تمہیں جھوٹی سچی سہولتیں دیں، آفریں دیں، پیش کریں، ان کو قبول کرتے ہو۔ اللہ رب العزت بھی خوش ہوتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان سہولتوں آفروں کو قبول کیا جائے۔ اللہ تو اپنے بندے کی، اللہ کی قسم، اس کے قدموں کی لاج رکھتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اغبرت قدما، تیرے قدم جب اٹھتے ہیں اللہ کے دین کے لیے، نماز کے لیے، قرآن کے لیے، جمعے کے لیے، خطبے کے لیے، جہاد کے لیے، قتال کے لیے، تیرے قدم اٹھتے ہیں اور ان قدموں کو کے لیے، ایمان کی فرحت کے لیے۔ پھر عرض کر دیتا ہوں، پیارے پیغمبر نے فرمایا، سنن ابی داود کی روایت ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، سنن نسائی کی روایت ہے، آمینہ کے لال نے فرمایا جو بندہ خوشبو لگا کے غسل کر کے جمعہ پڑھنے کے لیے آتا ہے، وقت بھی آتا ہے، اذان سے پہلے آتا ہے، امام کا خطبہ توجہ سے سنتا ہے، امام کا خطبہ توجہ سے سننے کے بعد دوستو نماز پڑھتا ہے، فرض نماز پڑھتا ہے۔ آمینہ کے لال فرماتے ہیں فرض نماز پڑھنے کے بعد جو سنن نوافل ہیں وہ بھی پڑھتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کے ایک قدم کے بدلے، ایک قدم کے بدلے اللہ ایک سال کی تہجد کا ثواب اور 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ کون دے گا تمہیں اتنا اجر؟ واللہ رؤوف بالعباد، واللہ رؤوف بالعباد۔ اللہ اپنے بندوں پہ بڑی محبت کرنے والا ہے دوستو، اللہ اپنے بندوں پہ بڑی شفقتیں کرنے والا ہے۔ تجھے تیرے رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اپنے رب کے بارے میں کیوں تو دھوکے میں پڑ گیا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، اس نے تجھے سیدھا کھڑا کیا ہے، تجھے قدموں پہ کھڑا کیا ہے، جس صورت میں چاہا تجھے بنا دیا ہے، تیرے لیے اتنا کچھ پیدا کر دیا ہے، اجر و ثواب کے ڈیڑھ تیرے لیے لگا دیے، اجر و ثواب کی انبار تیرے لیے لگا دے، خزانے تیرے لیے اللہ رب العزت نے تیار کر رکھے ہیں، پھر بھی انسان تو اللہ رب العزت کی، اللہ تعالیٰ کے متعلق بدگمانیوں کا شکار ہو، اللہ تعالیٰ کے متعلق تو گلے اور شکوے کا شکار ہو، پھر تجھ سے بڑا نادان کوئی نہیں۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔